حضرت میم داری رضی اللہ تعالی عنہا فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر تھا کہ ایک اونٹ بھاگتا ہوا گیا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر انور کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا جیسے کان میں کوئی بات کر رہا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اونٹ پرسکون ہو جا، اگر تو سچا ہے تو تیرا سچ تجھے فائدہ دے گا، لیکن اگر تو جھوٹا ہے تو تجھے اس جھوٹ کی سزا ملے گی۔ بے شک جو ہماری پناہ میں آ جاتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اسے امان دے دیتا ہے، اور ہمارے دامن میں پناہ لینے والا کبھی نامراد نہیں ہوتا۔ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ اونٹ کیا کہتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس اونٹ کے مالکوں نے اسے ذبح کر کے اس کا گوشت کھا لینے کا ارادہ کر لیا تھا، سو یہ ان کے واسطے وہاں سے آ گیا ہے اور اس نے تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مدد مانگی ہے۔ ہم سب ابھی گفتگو میں مشغول تھے کہ اس اونٹ کے مالک بھاگتے ہوئے آئے۔ جب اونٹ نے ان کو آتے دیکھا تو وہ دوبارہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر مبارک کے قریب ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے چھپنے لگا۔ ان کے مالکوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ہمارا اونٹ 3 دن سے ہمارے پاس سے بھاگا ہوا ہے اور آج یہ ہمیں آپ کی خدمت میں ملا ہے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ میرے سامنے شکایت کر رہا ہے، یہ کہتا ہے کہ یہ تمہارے پاس کئی سال تک پڑا بڑا، جب موسم گرما آتا تو تم گھاس اور چارے والے علاقے کی طرف اس پر سوار ہو کر جاتے اور جب موسم سرما آتا تو تم اس پر سوار ہو کر گرم علاقوں کی جانب کوچ کرتے۔ اب جب کہ اس خستہ حال کی عمر کو پہنچ گیا ہے تو تم نے اسے ذبح کر کے اس کا گوشت کھا لینے کا منصوبہ بنا لیا ہے۔ انہوں نے عرض کیا خدا کی قسم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بات بالکل اسی طرح ہے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی ہے۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک اچھے خدمت گزار کی اس کے مالکوں کی طرف سے کیا یہی جزا ہوتی ہے؟ عرض گزار ہوئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب ہم نہ اسے بیچیں گے اور نہ ہی اسے ذبح کریں گے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس اونٹ کو ان سے 100 درہم میں خرید لیا اور پھر فرمایا جا تم اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر آزاد ہے۔ اس اونٹ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر مبارک کے پاس اپنا منہ لے جا کر کوئی آواز نکالی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آمین۔ اس نے پھر دعا کی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آمین۔ اس نے پھر دعا کی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر فرمایا آمین۔ اس نے چوتھی مرتبہ دعا کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آبیدہ ہو گئے، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ اونٹ کیا کہہ رہا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس نے پہلی دفعہ کہا اے نبی مکرم اللہ تعالیٰ آپ کو اسلام اور قرآن کی طرف سے بہترین جزا عطا فرمائے۔ میں نے کہا آمین۔ پھر اس نے کہا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آپ کی امت سے اسی طرح خوف کو دور فرمائے جس طرح آپ نے مجھ سے خوف کو دور فرمایا ہے۔ میں نے کہا آمین۔ پھر اس نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ دشمنوں سے آپ کی امت کے خون کو اسی طرح محفوظ رکھے جس طرح آپ نے میرا خون محفوظ فرمایا ہے۔ اس نے پھر کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی امت کے درمیان جنگ دجال پیدا نہ ہونے دے۔ یہ سن کر مجھے رونا آ گیا کیونکہ یہی دعائیں میں نے اپنی اللہ تعالیٰ سے مانگی تھی تو اللہ تعالیٰ نے پہلی 3 تو قبول فرمائی لیکن آخری دعا سے منع فرمایا دیا۔ جبرائیل علیہ السلام نے مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے خبر دی کہ میری امت آپس میں جنگ کر کے فنا ہوگی، جو کچھ ہونے والا ہے قلم اسے لکھ چکا ہے۔ محترم خواتین و حضرات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارک آج بالکل سچ ہو رہی ہے۔ آج مسلمان ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہیں، ایک دوسرے کو کس طرح قتل کر رہے ہیں، فرقہ وادیت کے نام پر ایک دوسرے کے جانوں کے دشمن بنے ہوئے ہیں۔ جتنا نقصان مسلمان نے مسلمان کا کیا ہے اتنا نقصان شاید کافروں نے مسلمانوں کا نہ کیا ہو۔ ہمیں چاہیے ہم اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے لیں، فرقہ وادیت کو ختم کریں، ایک امت بن جائیں اور آپس کی نفرتوں کو ختم کر دیں۔ مسلمان کا بھائی ہے، آپس میں پیار و محبت سے رہیں۔ حضرت عبداللہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نماز ظہر ادا فرمائی تو ایک اونٹنی باندھی ہوئی دیکھی اور فرمایا اس سواری کا مالک کہاں ہے؟ تو کسی نے جواب نہ دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے اور نماز ادا فرمائی، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز سے فارغ ہو گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اونٹنی کو بستور بندھا ہوا پایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کی سواری کا مالک کہاں ہے؟ تو اس کے مالک نے جواب دیا یا نبی اللہ میں ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہیں اللہ تعالیٰ کا خوف نہیں؟ یا اسے باندھ کر رکھ اور چاہ ڈال دے یا اسے کھلا چھوڑ دے تاکہ وہ خود چارہ وغیرہ کھا لے۔ اس حدیث کو امام
حمزی نے روایت کیا ہے، فرمایا اسے امام ترمانی نے روایت کیا ہے، اس کی اسناد جدید ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی چیز پر رحم کیا، خواہ وہ چڑیا کے ذبح کردہ بچے ہی کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اس پر رحم کرے گا۔ حضرت سیدہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھا کہ آپ کا گزر چند لڑکوں یا آدمیوں کے پاس سے ہوا جو ایک مرغی کو باندھ کر نشانہ بازی کر رہے تھے۔ جب انہوں نے حضرت عبداللہ بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو منتشر ہو گئے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت فرمایا، یہ کام کس نے کیا ہے؟ بے شک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر لعنت فرمائی ہے جو ایسا کام کرتے ہیں۔ اسے امام بخاری نے روایت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے دوستوں، مزید ویڈیوز کو دیکھنے